اور میں سکندرآباد کو اور داؤد خیل کو ایک جز قرار دیتا ہوں۔ اور جب سے آپ کے پاس سی پیک اترا ہے، سکندرآباد کی جو اصل اہمیت ہے داؤد خیل کی اور سکندرآباد کی، وہ اہمیت اور اوپر آ گئی ہے۔ ہمارے پاس باقی ایگریکلچر ایریا ہے سارا، اور تمام ایریے میں سے میاں والی میں سے واحد انڈسٹریل زون آپ کا سکندرآباد ہے۔ 18,000 کنال آپ کی ایکوائر ہوئی انڈسٹری کے لیے۔ انفارچونیٹلی باقی پاکستان میں جہاں پر 2,000 کنال بھی ایکوائر ہوئی تھی نا، تو 2,000 سے وہ 20,000 کنال پہ پہنچ گئے ہیں انڈسٹریل ایریا۔ ہم 18,000 کنال کی انڈسٹریل ایریا سے سکڑ کر آج اس کیفیت میں ہیں کہ ہماری پینسلین فیکٹری یہاں بند ہو گئی، ہمارا جو ایگری ٹیک تھا وہ نہ ہونے کے برابر ہے، اور ہم آج 70 سالوں میں آج تک یہاں پر سوئی جو گیس ہے وہ بھی فراہم نہیں کر سکے۔ واحد انڈسٹریل زون ہے۔ ایک تو میری پرائورٹی نمبر 1 ہے۔ اس سے پہلے کہ پرائورٹی بتاؤں، جو ایم این اے ہوتا ہے وہ نمائندہ ہوتا ہے اپنے حلقے کا، اپنے ضلع کا نمائندہ ہوتا ہے، وہ ریپریزنٹ کرتا ہے۔ وہ اسمبلی میں جب جاتا ہے تو وہ نمائندہ حلقہ 89 میاں کہلاتا ہے۔ اس کو جو کارڈ بھی آتا ہے اس کا حلقہ لکھا ہوا ہوتا ہے، اس کی جو پہچان ہوتی ہے وہ اس کی حلقے سے ہوتی ہے، اور وہ تمام لوگوں کا نمائندہ ہوتا ہے۔ اب نمائندگی درست ہو اور نمائندگی صحیح انداز میں ہو تو وہ حلقہ اپ گریڈ ہو جاتا ہے۔ اگر نمائندے سوئے ہوئے ہوں یا نمائندے اپنے ذاتی معاملات میں الجھے ہوئے ہوں اور اپنی ٹھیکیداریاں یا اپنے کاروبار کر رہے ہوں تو وہ علاقہ بھی اسی طرح محروم ہو جاتا ہے۔ یہ ایک پرنسپل کوڈ ہے، جیسے گاڑی اگر 2 ٹائر ہوں 2 نہ ہوں تو کھڑی ہو جائے گی۔ دیکھیں میاں والی کو جہاں پر یہ بڑی انڈسٹری ہے، اس کے ساتھ آپ کو اسمال میڈیم انڈسٹری کی ضرورت ہے۔ بڑی انڈسٹری کا فائدہ ہے سیٹ کو، بڑی انڈسٹری کا فائدہ گورنمنٹ آف پاکستان کو۔ جب تک آپ اسمال میڈیم انڈسٹری نہیں لاتے، لوگوں کو اجتماعی فائدہ نہیں ہوتا۔ آپ کے پاس کتنے لوگ موجود ہیں جو اسمال میڈیم انڈسٹری لگا سکتے ہیں، لیکن کیونکہ یہاں پر ہے کچھ نہیں تو کوئی سیالکوٹ میں جا کے کاروبار کرتا ہے، کوئی گجرانوالہ جا کے کاروبار کرتا ہے، کتنے لوگ آپ کے کراچی میں ہیں، کوئی لاہور کاروبار کرتا ہے۔ تو گھر میں سونے کے ذخائر ہوں، سونے کے ذخائر گھر میں موجود ہوں، اور بندہ دوسرے شہروں سے چاندی خرید رہا ہو، تو یہ بدبختی ہماری ہے اور اس میں ہماری غلطی ہے۔ پرائورٹی نمبر 1 یہ ہے کہ داؤد خیل اور سکندرآباد کو اسمال میڈیم انڈسٹری زون قرار دلانا، ٹیکس فری زون فار سم ٹائم قرار دلوانا، تاکہ یہاں پر انویسٹمنٹ آ سکے، لوگ جو باہر کاروبار کر رہے ہیں وہ یہاں کاروبار کریں۔ پہلی ریکوائرمنٹ تو یہ ہے۔ دوسری ریکوائرمنٹ آپ نے کہا سکندرآباد کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ دیکھیں سکندرآباد کو چھوڑنے کے میں کہتا ہوں کچھ بھی نہ لاتے، یعنی کوئی ترقیاتی جو پیسہ آتا تھا، ترقیاتی پیسہ اول تو پہلی چیز یہ ہے کہ اس میں حرام کھا کے ہم پولیٹیشین جو ہے سیاستدان اس میں سے 10-10 20-20% کا جب حرام کھائیں گے تو پبلک کو کچھ نہیں ملے گا۔ ہاں، اس کے اپنے بچے اور خاندان ترقی کر جائیں گے اور پاکستان کا اربوں روپے ضائع ہو جائے گا۔ آپ نے گاڑی کے ٹائر بدلوانے ہیں، آپ نے اپنے ڈرائیور کو دیے لاکھ روپے کہ گاڑی کے ٹائر بدلواؤ، اگر اللہ معاف کرے وہ جائے اور جا کے آؤٹ ڈیٹڈ ٹائر ڈلوا دے 40,000 کے اور 60,000 کھا جائے اور ٹائر کہیں بسٹ ہو تو گاڑی بھی گئی نا۔ یہ حال ہوتا ہے آپ کی ترقیاتی کاموں کا، کیونکہ یہاں پہ پولیٹیشین پیسہ کھا جاتا ہے، کمیشن کھا جاتا ہے، پھر بڑا گینگسٹر ہوتا ہے، پھر اس کے گینگسٹر نیچے تک آتے ہیں، اور وہ روڈ بنتے جہاں پہ 1 کروڑ لگنا تھا اس روڈ پہ لگتا ہے 40 سے 50 لاکھ روپے، 50 لاکھ چلے جاتا ہے گھروں میں، کچھ گھروں میں۔ چھوڑ دیں اس سارے پیسے کو۔ یہ بڑی انڈسٹری ہے یہاں پہ، سیمنٹ کی سب سے بڑی انڈسٹری سمجھ لیں آپ کے پاس 2 ہیں، ہمارے پاس فٹ پاتھ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ یعنی کیا سکندرآباد کو اپ گریڈ کرنا کو مشکل تھا؟ اب ہوتا کیا ہے کہ فیکٹری جو اونر ہوتا ہے وہ علاقے کے کام کرنا چاہتا ہے، یہ نہیں کہ وہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن سیاستدان اپنے علاقے کو نمائندہ، کس کا نمائندہ؟ حلقے کا، وہ جا کے 2 چھوٹے ٹکوں کے پیچھے بیچ دیتا ہے۔ سارے لوگوں کا سودا جب سیاستدان کر دے تو فیکٹری اونر کو کیا ضرورت ہے وہ سکندرآباد کا خیال کرے؟ اس کو ضرورت ہی کوئی نہیں ہے۔ اس کو معلوم ہے کہ ان کا جو نمائندہ ہے اس نے میرے سے پیلا لفافہ نیلا لفافہ لے لیا ہے، یا اس نے اپنا ایک ٹھیکہ اندر لے لیا ہے، یا اس نے اندر 10 ملازم اپنے رشتہ دار بھرتی کرا لیے ہیں۔ وہ کہتا ہے بھاڑ میں جائیں باقی سارے، کیونکہ نمائندہ جب خائن ہے تو لوگوں کا کون خیال کرے گا؟ مجھے اتنا پتہ ہے کہ آپ کا جو سیٹ ہے، ہمارے پاس سیٹ کلچر ہے، ہمارے پاس کارپوریٹ کلچر نہیں ہے۔ یہ سیٹ صاحبان کی فیکٹریز ہیں، یہ کام کرنا چاہتے ہوتے ہیں علاقے کا، اگر نمائندہ کام علاقے کا کرانا چاہے۔ سکندرآباد میں ایک ٹیکنیکل انسٹیٹیوشن کیوں نہ ہو ان دونوں فیکٹریوں میں، کہ جہاں پر بچے آپ BA کرا لیں، MA کرا لیں، کیا ہو جائے گا؟ MSc کرا لیں، کیا ہو جائے گا؟
ہمیں ضرورت ہے ہمارے بچوں کو ٹیکنیکل ایجوکیشن کی کہ یہاں پہ ایک اعلیٰ قسم کا ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ ہو جس پہ یہاں سے یہ نکل کر جا کر دبئی میں یا دوسرے ممالک میں نوکری کر سکیں. سارے بال ویلے ککڑ بھیڑاؤں والا کام سارا دین نکمے اور ماں باپ کے لیے بھی پرابلم. داؤد خیل میں دیکھ رہے قتل عام منشیات یہ کیوں ہیں؟ نوجوان بچے ہیں, انرجی ہے, کریں کروڑ کا کر دیں. چلے جی کروڑ کا ہو گیا نا, کروڑ نہ لگ سکے. یہ بالکل مثال ایسے ہے کہ خاندان گھر کے اندر بچے بھوکے ہوں اور ایک آدمی جا کے دوسرے کی شادی کے اوپر لاکھ 2 لاکھ روپے پھینک. یہ مثال ہے. یہ یا با پولی کو شے یا با پول بناونے کو مسئلے اور چپ ہاں جی. یہ ان کی ضد تھی کہ یہ فیکٹری والے بنائے, جب فیکٹری والے نہیں بنا رہے تھے تو نہیں دونوں بنا سکتے تھے. جی ضد ان کی نہیں تھی فیکٹری والے بنائے. فیکٹری سے یہ لیتے تھے اپنے باپ چاچوں کے کام اور ذاتی ٹھیکے. اگر یہ پبلک کے لیے فیکٹری والوں کو بھی کہتے تو فیکٹری بنا دیتی. فیکٹری والوں کے پاس جا کے انہوں نے جابا پل نہیں مانگا, اتو منگ دینا اپنے ٹھیکے اپنے کام اپنے لوگوں کو بھرتی کرو تھی ہے نا انہوں کا کام بس. اچھا سر, آپ یہ میرا آخری سوال ہے کہ آپ اگر ماشاءاللہ اگر آپ MNA بن جاتے ہیں تو سب سے پہلی پریارٹی آپ کی اپنے پورے حلقے کے لیے کیا ہوگی؟ اسمال میڈیم انڈسٹری زون. پیسہ جیب چھوسی تو کو نخرے تھی سا, پیسہ نہ ہوئے بخت کہیں کو کوشش نہیں پڑتی. اسمال میڈیم انڈسٹری زون پرائرٹی نمبر 1.